الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، چند روزے باقی رہ گئے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد جو دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے میں بھی چند روزے رکھنے کی نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ رمضان کے روزوں اور عید الفطر سے فراغت کے بعد شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی احادیث میں ترغیب آئی ہے، اور خاص طور سے 6 روزے رکھنے کی بہت فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سم شوالن، یعنی شوال کے روزے رکھو، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو اور اس سے ملے ہوئے مہینے یعنی عید کا دن چھوڑ کر شوال کے روزے رکھو۔ ان دونوں حدیثوں سے شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ترغیب معلوم ہوئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال کے مہینے کے رکھے تو گویا پورے سال کے روزے رکھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ اگر اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا، یعنی ساری زندگی ایسا ہی کیا، تو اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ اور ایک روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ ہر دن کا روزہ 10 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ثواب دینے کے بارے میں اللہ پاک نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا مقرر فرمایا ہے۔ جب کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 روزے اور رکھ لیے شوال کے تو یہ 36 روزے ہو گئے۔ 36 کو 10 میں ضرب دینے سے 360 ہو جاتے ہیں۔ قمری سال کے حساب سے ایک سال 360 دن کا ہوتا ہے، لہذا 36 روزے رکھنے پر اللہ کے نزدیک 360 دن کا ثواب شمار ہوتا ہے، اور ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا مان لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھ کر عید کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ ثواب کے اعتبار سے ایسا آئے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے، اور اگر اس نے یہ عمل ساری زندگی رکھا تو اسے ساری عمر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزوں کو وہی نسبت اور مقام حاصل ہے جو فرضوں کے ساتھ سنت و نفل نماز کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز فرض نماز کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو سنت و نفل نمازوں سے پوری کر دی جائے گی۔ لہٰذا جو لوگ صرف رمضان کے روزے رکھ کر اس کے پورے فوائد اور برکات حاصل نہیں کر پاتے تو وہ شوال کے 6 روزے رکھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شوال کے روزوں کی اتنی عظیم فضیلت اس مہینے کے رمضان کے بابرکت مہینے سے متصل اور ملا ہوا ہونے کی وجہ سے نیز ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں کھانے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں روزہ رکھنا نفس پر زیادہ بوجھ اور بار گزرتا ہے، اور جس عمل میں نفس کو زیادہ مشقت ہو اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ کچھ احکام اور مسائل ہیں جو اس سلسلے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے شوال کے روزوں کے تعلق سے، کہ شوال کے 6 روزے مستحب اور باعث ثواب ہیں۔ رمضان کے ساتھ ساتھ ان مستحب 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے ان کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز یہ روزے فرض اور واجب نہیں ہیں، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، البتہ روزوں کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تیسری چیز شوال کا پہلا دن عید کا دن چھوڑ کر اس مہینے کے اندر کسی بھی وقت یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ مسلسل 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، یا الگ الگ دنوں میں روزہ رکھنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں آسانی ہو اس طرح روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔